بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کی گواہی نہیں دیتے سوائے ان کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ خبر دی ہو کہ فلاں اور فلاں جنت میں ہے یا جہنم میں۔ یہ اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جی سے نہیں بولتے بلکہ ان کی طرف جو وحی کی جاتی تھی آپ اس سے خبر دیتے تھے۔ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے جن کی جنتی ہونے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی انہیں یہ خوشخبری سنا دی، وہ 10 مشہور صحابہ کرام ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو عشرہ مبشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جن کی زندگی میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ چنانچہ ترمذی نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدۃ بن الجراح فی الجنہ۔ یعنی ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد جنتی ہیں، سعید جنتی ہیں یعنی سعید بن زید، اور ابو عبیدۃ بن الجراح جنتی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس حدیث میں جو سعد کا نام لیا گیا ہے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، اور سعید سے مراد سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہی وہ حدیث ہے جس میں 10 جنتیوں کا نام ایک مجلس میں اکٹھے آیا ہے، اور اسی بنا پر ان 10 کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ورنہ جنت کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ کو دی، جن میں خدیجہ بنت خویلد، عبداللہ بن سلام، عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ ان عشرہ مبشرہ میں پہلے 4 ترتیب وار خلفائے راشدین ہوئے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِ اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ یعنی عنقریب تم لوگ میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے، تو تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رہنا، اور دین میں نئی باتوں یعنی بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ان عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے بارے میں ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔